پر بیسک سٹرکچر کی یہ تشریح جو سپریم کورٹ نے اپنے بیسک سٹرکچرز کے ججمنٹ میں کی تھی وہ یہ طے کرتی ہے؟ کہاں طے کرتی تھی؟ بالکل نہیں کرتی تھی۔ آئین کا تقاضا یہ تھا کہ ایگزیکٹو کا اختیار جوڈیشل ایکٹیویزم کے ذریعے انکروچ نہیں ہوگا۔ ایگزیکٹو کے اختیار کو تو بالکل ملیا میٹ کر دیا گیا، ختم کر دیا گیا۔ اینڈ دیر از اے لیٹن میکسم جس کا ترجمہ یہ ہے کہ the entity which gives birth is called mother. Parliament is considered to be mother. Parliament ایگزیکٹو کو برتھ دیتی ہے۔ پارلیمنٹ 184(3) بتاتی ہے کہ ججز کیسے ہوں گے۔ پارلیمنٹ 199 کے ذریعے ہائی کورٹس کے ججز کو برتھ دیتی ہے۔ تو the place which can give birth, it has every right to question the appointments and the removals of judges. یہ سب وہیں پر ابھی تک میں سمجھ رہا ہوں کہ یہ ناکافی ہے۔ میں تو اس سے ایک قدم آگے کی بات کرتا ہوں۔ آپ دنیا کے ساتھ موازنہ کر لیں، آپ ویسٹ میں آپ کوئی اچھی دو پریکٹسز کو اٹھا لیں، آپ کو چلیں لیٹس ٹیک یونائٹڈ اسٹیٹس، اس کی تو بڑی لیگل اس کی جورسپروڈنس کی کریکٹنس کی بڑی کہانی ہے اور بڑی بات ہے اور بڑے لینڈ مارک ججمنٹس ہیں۔ تو وہاں بھی مجھے بتائیں کہ اپوائنٹمنٹ آف ججز کیسے، وہاں مجھے بتائیں کہ ریموول آف ججز کیسے۔ یہ ایک عجیب سی انہوں نے ایک منطق نکالی تھی جس کا کوئی سر پیر نہیں تھا اور بالکل بے تکی بات تھی۔ اب فائنلی یہ معاملہ درست ہوئے اور وہ اصحاب آج جو اس کے ناقدین میں شامل ہیں وہ صرف اپنے پولیٹیکل ایجنڈا پر ہیں۔ ان کا کانسٹیٹیوشن کے ساتھ یا امپاورڈ پارلیمنٹ کے ساتھ، ایک مقتدر پارلیمنٹ کے ساتھ ساری زندگی ان کا رومانس رہا، لیکن جب اب وقت ہے، جب قیام کا وقت ہے تو سجدے میں گر گئے۔ اب سمجھ ہی نہیں آ رہی کیا کرنا۔ دیکھیے کامران، میں اس بحث میں نہیں گیا، میرا یہ مسئلہ ہی نہیں ہے۔ میڈ بی دیٹ 9 judges sit here, 8 judges sit there, 2 judges sit here۔ میں تو تنگ آیا ہوا شہری ہوں، میں تو عاجز آیا ہوا شہری ہوں۔ جس کا دل کرتا ہے وہ کان سے پکڑ کے الیکٹڈ لوگوں کو باہر نکالتا ہے۔ میں کہتا ہوں اپنی سپائن لاؤ یار، کھڑے ہو جاؤ، اسٹینڈ فار اٹ، اٹس این انسٹیٹیوشنل کوشچن۔ میں اپنے آپ کو پیش کرتا ہوں فار ریپرزنٹیشن آف پیپل، اور اگر میرے میں اتنا میں دباؤ نہیں سہ سکتا کسی ایک بالکل ایک ایسی تشریح کا جو کہ حقائق سے بہت برعکس ہے اور جو کسی بھی صورت پہ کسی تشریح کے طور پہ مانی نہیں جا سکتی، جس نے پورے بنیادی ڈھانچے کو ویسے ہی ہلا دیا تھا۔ اب یہ بنیادی ڈھانچہ کیا ہے، اس پہ بڑی بحث ہے۔ میں کل سے بنیادی ڈھانچہ سن کے تھک گیا ہوں۔ نون لیگ کے صدر نواز شریف لندن روانہ ہو گئے، جہاں وہ اپنا معمول کا میڈیکل چیک اپ کروائیں گے۔ ذرائع کا کہنا ہے نواز شریف لندن میں 15 روز قیام کریں گے۔ نواز شریف قطر ایئر لائن سے لندن روانہ ہوئے ہیں۔